السلام علیکم ایوب، آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے؟ ابھی پچھلے مہینے میں عمرے سے ہو کے آیا ہوں الحمدللہ. فیملی کے ساتھ میں گیا تھا عمرے کے لیے. میرے ساتھ بچے بھی تھے. کافی چیزیں مجھے پتہ نہیں تھی پہلے سے. اگر مجھے پتہ ہوتی تو میرے عمرے کا جو ایکسپیرینس تھا یہ اور بھی اچھا ہوتا. بہت سے چیزوں کو لے کے میں نے وہ اسٹرگل کیا. بہت سی چیزیں مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلی. تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ کچھ ٹپس شیئر کروں گا. اگر آپ فیملی کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہو، بچوں کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہو، یا کہ بوڑھوں کے ساتھ جو آپ کے فیملی میں آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ہے، یا پھر نانا نانی دادا دادی کوئی بھی آپ کے ساتھ بوڑھے ہیں، اگر آپ کے ساتھ ہوں گے تو یہ ٹپس آپ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس جو ہے وہ عمرے کا وہ اچھا رہے گا. ٹپ نمبر 1، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ٹپ ہے وہ ہے کہ آپ لوگوں نے جانے سے پہلے ویکسینیشن لگوانا ہے. ابھی 10 فروری 2025 سے ویکسینیشن مینڈیٹری ہوگا. اس کے بغیر آپ لوگوں کو انٹری نہیں دیں گے. ابھی جب میں جا رہا تھا، میں گیا تھا 6 فروری کو، جسٹ 4 دن پہلے. تو میں نے کافی فائنڈ آؤٹ کیا تھا. میں نے ایئر لائن کو کال کیا، ہر جگہ سے فائنڈ آؤٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 10 فروری سے اسٹارٹ ہوگا. تو میرے لیے مینڈیٹری نہیں تھا، تو بٹ میں نے پھر بھی مجھے پتا تھا. تو یہ ویکسینیشن آپ لوگوں نے لگوا کے جانا ہے. یہ ویکسینیشن 3 سال پرانا نہیں ہونا چاہیے اور 10 دن کے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ لوگ فار ایگزامپل 10 تاریخ کو جا رہے ہو تو آپ لوگوں نے 1 تاریخ سے پہلے یہ ویکسینیشن لگوانا ہے. یہ ویکسینیشن ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ گروپ کے ساتھ جا رہے ہو، کسی ایجنٹ کے ساتھ جا رہے ہو، تو آپ یہ مینڈیٹری ہو جائے کہ وہ آپ لوگوں کو یہ کرائے گا یہ ویکسینیشن کا سارا کام. بٹ اگر آپ لوگ اکیلے جا رہے ہو فیملی کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ ویکسینیشن کا پتہ نہ ہو، تو یہ ضرور لگواؤ. یہ ویکسینیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں. اور جب بھی وہاں سے لوگ واپس آتے ہیں تو مطلب 95% لوگ بیمار ہوتے ہیں وہاں سے جب آتے ہیں. کسی کو بخار ہوتا ہے، کسی کو زکام ہوتا ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور کافی کلوز وہاں پر لوگ ہوتے ہیں، تو بیماریاں وغیرہ لگ جاتی ہے. تو یہ ویکسینیشن آئی تھنک ہیلپ کرے گا اس چیز میں. ٹپ نمبر 2، جو دوسرا مشورہ ہے میرا عمرے کے لیے، وہ یہ کہ جب آپ لوگ پلان کرتے ہو، نارملی لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے مکہ کا فلائٹ لیتے اور ریٹرن بھی وہاں سے لے لیتے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ جاتے ہو مکہ، جدہ ایئرپورٹ جاتے ہو، اور جدہ سے پھر مکہ چلے جاتے ہو عمرہ کر کے، پھر وہاں سے مدینہ، پھر مدینہ سے آپ کو واپس آنا پڑتا ہے جدہ، جو کہ کافی بہت لمبا ڈسٹینس، تقریباً 4 گھنٹے کا ڈرائیو ہے. گاڑی میں بھی اور ٹرین میں بھی. تو کافی، اگر آپ لوگ ساتھ فیملی ہو، بچے ہو، تو کافی تنگ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا ریٹرن ٹکٹ وہاں سے لے جہاں پر آپ آخر میں ہوں گے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ فرسٹ عمرہ کریں گے پھر آخر میں مدینہ جائیں گے تو ریٹرن ٹکٹ مدینہ ایئرپورٹ سے لے. اور اگر آپ لوگ فرسٹ مدینہ جا رہے ہیں تو اور پھر اس کے بعد مکہ جائیں گے عمرے کے لیے تو ریٹرن ٹکٹ جدہ سے لے. میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کافی دور سے آ رہے ہو، یو ایس سے، کینیڈا سے، فلائٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ تقریباً 12-13 گھنٹے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ ڈائریکٹ آ کے عمرہ کرنے سے بیسٹ ہے کہ کیونکہ آپ لوگ اگر جدہ آئیں گے ڈائریکٹ تو آپ لوگ احرام میں ہوں گے، آپ لوگوں کو ڈائریکٹ پھر عمرہ بھی کرنا پڑے گا. تو اس سے بیسٹ ہے کہ آپ لوگ مدینہ کا فلائٹ لیں، مدینہ میں پہلے آئے اور وہاں پر آرام سے 2-3 دن، ہفتہ، جتنے بھی دن آپ لوگوں نے پلان کیے وہ وہاں پر دن گزارے، پھر فریش ہو کے مدینہ سے مکہ آئے، عمرہ کرے، اور پھر مکہ سے جدہ اور وہاں پر ریٹرن. تو یہ بیسٹ ہے. اور اگر آپ لوگ فار ایگزامپل پاکستان انڈیا سے جا رہے تو 2-3 گھنٹے کا فلائٹ ہوتا ہے، کوئی اتنا تکتا نہیں. یا دبئی سے اگر کوئی جا رہا ہے تو ڈائریکٹ آپ مکہ بھی جا سکتے ہیں، جدہ جا کے پھر عمرہ کر لے اور آرام سے پھر مدینہ آ جائے، مدینہ سے پھر آپ ریٹرن لے. یہ بیسٹ رہا. میں نے خود اس طرح کیا تھا. میں یہاں سے ڈائریکٹ جدہ گیا تھا، میں نے عمرہ کیا، پھر میں نے مدینہ گئے، مدینہ سے پھر میں نے ریٹرن لیا. ٹپ نمبر 3، تیسرا جو میرا مشورہ ہے وہ یہ کہ جب آپ لوگ اگر جدہ بھی جائے، آپ لوگ احرام میں ہوتے ہیں، تو جب آپ کو ڈائریکٹ جا کے عمرہ کرنا پڑتا ہے. زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگوں کو انسٹنٹ عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ مطلب آپ کے ساتھ اگر آف کورس بوڑھے بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، وہ بھی تکے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی کنیکٹنگ فلائٹ ہوگی. ایون اگر آپ پاکستان انڈیا سے بھی جا رہے ہو سکتا ہے آپ لوگ 6-7 گھنٹے مطلب ایئرپورٹ میں ہی گھوم رہے ہو احرام میں. تو جیسے ہی آپ لوگ مکہ پہنچے، ضروری نہیں کہ ود ان فیو مطلب 1 گھنٹے کے اندر مطلب ہوٹل میں سامان کھولا بھی نہیں، ریسٹ بھی نہیں کیا اور ڈائریکٹ جا کے عمرے کے لیے گئے. تو رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ آرام سے جائے، تھوڑا سا ریسٹ کر لے، فریش ہو جائے، اور اس کے بعد پھر آرام سے عمرہ کر لے. تو کیونکہ عبادت ہے، اور جب آپ لوگ تازہ دم ہوں گے تو آپ لوگ عبادت کرنے کا مزہ بھی آئے گا. ٹپ نمبر 4 یہ ہے کہ کعبہ کہاں پہ ہے. یہ ایکچولی ہو سکتا ہے آپ لوگ بعض لوگوں کو بہت سلی سا یہ ٹپ لگے، لیکن میں نے اس پہ کافی اسٹرگل کیا. جب میں گیا رمضان سے میں تھوڑے دن پہلے گیا تو کافی زیادہ رش تھا، کافی زیادہ. اور میں بھی، میرے ساتھ بچے بھی تھے، میرے ساتھ فیملی پورے ہم گئے تھے نا. تو اب فرسٹ ٹائم میں گیا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کعبہ کہاں پہ. مجھے لگ رہا تھا کہ بس مسجد میں جائیں گے تو سامنے جو ہے نا وہ کعبہ دکھ جائے گا. وہاں پر ایکچولی ہے کعبہ جو ہے یہ گراؤنڈ فلور پہ، انڈر گراؤنڈ ہے، سوری گراؤنڈ فلور پہ ہے، بٹ وہ بیسمنٹ میں ہے. اب اس کے لیے آپ لوگ ایک اسٹیپ نیچے جانا پڑے گا.
پھر جو فرسٹ فلور ہے ڈائریکٹ جو مطلب آپ لوگ جاؤ گے ڈائریکٹ جو لیول ہے زمین کے ساتھ، پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ فلور ہے. تو اب ہم لوگوں کو فالو کرتے کرتے میں ڈائریکٹ گیا سیکنڈ فلور پہ. وہاں سے دیکھا تو وہاں تو کعبہ دکھ ہی نہیں رہا. وہ پھر ظہر کے نماز کا ٹائم تھا، میں نے نماز پڑھی اور پھر کسی کو پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ باہر جاؤ اور پھر دوبارہ آ جاؤ اس گیٹ سے. اب فرسٹ ٹائم جب آپ جاؤ گے تو آپ لوگ کے دروازے ہے گیٹ سے، اس کے نام بھی نہیں پتہ ہوگے، تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. پھر میں نے کافی رش بھی تھا اور میرے ساتھ بچے بھی دو کافی تکے ہوئے تھے. پھر میں فرسٹ فلور پہ گیا. اب مجھے کعبہ تو دکھ رہا تھا لیکن وہ بھی گراؤنڈ فلور نہیں تھا. تو اس کا پھر یہ وہاں پر وہ فرسٹ فلور تھا جہاں پر سارے ویل چیئر والے اور جو مطلب اسٹرولرز والے بچوں کے ساتھ جو اسٹرولرز ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں پر طواف کرتے ہیں. تو پھر میں نے کہا اب واپس نہیں جا سکتا میں، کیونکہ بچے آلریڈی کافی تک چکے تھے. تو پھر میں نے وہاں پر ہی طواف شروع کر دیا. وہاں پر طواف میں ایک چکر میں مجھے 10 منٹ لگ رہے تھے. تو میرا پورا طواف جو ہے، صرف طواف جو ہے میرا 7 جو چکر ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے میں میرے پورے ہو گئے. پھر اس طرح میری وائف اور اس طرح کافی بچے مطلب کافی ایگزاسٹ ہو گئے تھے. اچھا ہے کہ اگر آپ لوگ گراؤنڈ فلور پہ طواف کریں گے تو کافی شارٹ چکر ہوتا ہے، اور ویسے بھی لوگوں کو جانا ہوتا ہے تو کعبہ کو بالکل سامنے اس طرح دیکھنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو جو کعبہ ہے وہ آپ کو گراؤنڈ فلور پہ ملے گا، بیسمنٹ پہ ملے گا. وہ جیسے ہی آپ اندر جائیں گے تو ڈائریکٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جیسے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو وہاں پر ایک اسکلیٹر ہوتا ہے جو کہ نیچے گیا ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ لوگوں نے نیچے جانا ہے. یہ ٹپ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب آپ ایک مرتبہ آپ لوگوں نے عمرہ کر لیا، آپ لوگ احرام کے کپڑے آپ لوگوں نے نکال لیے، تو پھر آپ اگر دوبارہ آؤ گے اور گراؤنڈ فلور پہ جاؤ گے سادہ کپڑوں میں تو آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ رش کافی زیادہ ہوتا ہے. تو نارمل کپڑوں میں وہ گراؤنڈ فلور پہ نہیں چھوڑتے، آپ پھر اوپر سے ہی دیکھ سکتے ہو. تو اٹس بیسٹ کہ جب آپ لوگ مطلب احرام میں ہو تو آپ لوگ ڈائریکٹ گراؤنڈ فلور پہ جاؤ اور وہاں پر عمرہ کر لو. عورتوں کے لیے ہے، عورتوں کو کسی بھی ٹائم مطلب وہ گراؤنڈ فلور پہ چھوڑتے کیونکہ ان کا پتہ نہیں چلتا کہ کون احرام میں ہے کون نہیں ہے، وہ نارمل کپڑوں میں ہوتے ہیں. بٹ مردوں کو نہیں چھوڑتے. پھر اس کے لیے لوگ چیٹ کرتے، کائنڈ آف چیٹ، مطلب جو ہمارے بہت سارے بھائی ہوتے ہیں وہ اوپر جھوٹ موٹ کا مطلب احرام کے کپڑے باندھ کے آتے ہیں اور سیکیورٹی گارڈ کو دکھاتے ہیں. اب ظاہر وہ ایک کو چیک کرتے نہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ کون احرام میں کون نہیں ہے. احرام کا مطلب جو نیت ہے کپڑوں کو، تو وہ کپڑوں کو دیکھ کے سب کو جانے دیتے ہیں. تو اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر ایسے ہی چلے جاتے ہیں نیچے، جو کہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو رولز بنائے ہیں وہ فار ریزن بنائے نا، کیونکہ کافی رش ہوتا ہے. تو نیچے جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں پر بہت زیادہ رش نہ بنے اور جو حاجی ہے جو عمرے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے آسانی ہو اور وہ آرام سے طواف کرے. تو اچھا ہو کہ اس کو بھی اوائڈ کرے. آئی ڈونٹ نو کیسے مطلب کسی کا دل مانتا ہے کہ اللہ کے گھر میں رہ کے مطلب جن کے لیے آپ لوگ گئے ہو، جن کے گھر میں ہو اس کے گھر میں آپ لوگ مطلب یہ اس طرح کائنڈ آف ٹریک کر رہے ہو. تو آئی ڈونٹ نو، میں نے تو نہیں کیا تھا. میں سیکنڈ ڈے پہ گیا نارمل کپڑوں میں، سیکیورٹی گارڈ نے مجھے روکا تو میں نے کہا کیوں کر رہے واپس. تو پھر میں جب پتہ چلا مجھے وہاں پر ایک کلیئر نے بتایا کہ آپ جا کے احرام کے کپڑے اور پھر چلے جاؤ. اب میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ یار یہ میں کیوں کروں. تو پھر ظاہر ہے پھر میں نیکسٹ ڈے دوبارہ گیا اور میں نے جو دوسرے عمرے کے لیے میں نے نیت باندھی تو پھر میں دوبارہ آیا. پھر مجھے پتا تھا کہاں جانا ہے تو پھر میں ڈائریکٹ گیا. پھر میں نے گراؤنڈ فلور پہ بھی ایک عمرہ کیا. ٹپ نمبر 4 اور وہ ایکچولی یہی تھا کہ آپ لوگ بغیر احرام کے نیچے نہیں جا سکتے ہو. تو آپ لوگ جب فرسٹ چلے جاؤ تو کوشش کرو کہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہی عمرہ کرو، کیونکہ دوبارہ اگر آپ کسی کو دوسرا عمرہ نہیں کرنا تو پھر وہ اگر آپ فار ایگزامپل 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے گئے ہوں گے تو آپ لوگوں کو پھر آپشن نہیں ہوگا، پھر آپ کو دوبارہ مس ہو جائے گا سارا ایکسپیرینس آپ لوگوں کا گراؤنڈ فلور پہ عمرہ کرنے کا. ٹپ نمبر 5 اور یہ بھی میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، وہ یہ کہ عمرہ کے لیے جب جاؤ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، تو کعبے کو ٹچ مت کرو. آپ لوگ اگر اپنی عزت پیاری ہو، اپنی جو آپ کی فیملی ہے ان کی عزت پیاری ہو، اگر آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کا بچہ سفر نہ کرے تو بالکل پلیز یہ مت کرو. اور آپ لوگوں نے اگر ویڈیوز نہیں دیکھی ہوگی، میں آپ لوگوں کو کچھ ویڈیوز دکھا بھی دوں گا، یہ ویڈیوز آپ دیکھ لو. یہ ٹرسٹ می، یہ بالکل بھی عمرے کے احکامات میں نہیں ہے. یہ اس کا بالکل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا کہ عمرے کے لیے جاؤ تو چاہے جو بھی ہو آپ لوگوں نے کعبہ کو ٹچ کرنا ہے. ایون حجر اسود کو ٹچ کرنے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، آپ لوگ دور سے سلام کرو اگر مطلب بہت زیادہ رش ہو. اگر آپ لوگوں کو ٹائم رش نہیں ہے تو آف کورس سب کا دل چاہتا ہے کہ وہ حجر اسود کو ٹچ کرے، بٹ اگر وہ آپ لوگ مطلب رش بہت زیادہ ہو تو بالکل بھی مت کرو. ایک دوسرے کا خیال بالکل نہیں رکھتے اور ایک عجیب سا وہاں پر لوگوں نے استغفر اللہ مذاق بنایا ہوتا ہے. اسلام میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ممانعات ہیں کہ مطلب اگر مسجد میں صف میں لوگ بیٹھے ہو نا اور آگے کوئی بندہ جا رہا ہے تو کسی کا کندھے کے اوپر سے اس طرح آگے مت جاؤ، کیوں دوسرے بندے کو آپ کیوں تکلیف دے رہے ہو. تو اتنی چھوٹی چیزوں کی ممانعات ہے. تو یہ بھی بھائی اللہ کا گھر ہے، یہ کعبہ ہے، وہاں پر لوگ بھول جاتے ہیں کہ بھائی اللہ کا گھر ہے، اور ایک عجیب سا انہوں نے وہ بنایا ہوتا ہے. آپ ٹرسٹ میں یہ ویڈیوز دیکھ لو اور
یہ چیز بالکل بھی مت کرو. اس کے بغیر آپ لوگ کا عمرہ بہت اچھی طرح ہو جائے گا. لوگ جاتے ہیں وہاں پر موبائل دوسرے بندے کو دے دیتے ہیں اور کعبے کا کپڑا ٹچ کر کے پیچھے سے اس طرح رونے کا فیس بنا کے, دعا کا اس طرح ہاتھ اٹھا کے, یہ بنا کے سوشل میڈیا پہ لوگ وہاں پر ویڈیو کالز کر رہے ہیں, طواف بھی کر رہے ہیں, ویڈیو کالز بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو بھائی وہاں دیکھ کے تو میرا دل سچ میں گھبرا گیا کہ مطلب یہ کیسا ٹائم آ گیا کہ لوگوں کو مطلب بالکل بھی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کر کے آ رہے ہو. اور ٹو بی آنیسٹ میں بھی گیا تھا کعبے کو ٹچ کرنے کے لیے, بٹ جو حالت میں نے دیکھی تو میں نے کہا نہیں, یہ چیز پھر جو دوسرا اور تیسرا عمرہ میں نے کیا نا, میں نے بالکل بھی کوشش نہیں کی عمرہ کعبے کو ٹچ کرنے کی. اور پھر مجھے ایک عالم نے وہاں پر یہ بھی بتایا کہ ایک مفتی صاحب تھے, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کعبے کے کپڑے کو اس لیے بھی نہیں ٹچ کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ جب احرام میں ہوتے ہو, پرفیوم ہے وہ آپ لوگ نہیں لگا سکتے ہو, اور کعبے کا جو کپڑا ہے اس پہ بہت سارے پرفیوم لگائے ہوتے ہیں, لوگ لے کر آتے ہیں اور اس پہ پرفیوم لگاتے ہیں. جب آپ اس کو ٹچ کرتے ہو تو آپ کی باڈی کو پرفیوم لگتا ہے, عطر لگتا ہے, تو اس سے آپ لوگ کا عمرہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ کی وہ آپ لوگ پہ دم آ سکتا ہے. تو اس کا آپ لوگ کنفرم کر لو کسی مفتی صاحب سے. بٹ یہ میرا مشورہ ہے کہ کعبے کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر رش ہو. ٹپ نمبر 6 جو ہے وہ ہے ہوٹل کے بارے میں. اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہو, پیسے ہیں آپ لوگوں کے پاس, تو آف کورس کلاک ٹاور میں 3-4 ہوٹلز ہیں, موو اینڈ پک ہے اور بھی 2-3 ہوٹل ہے. میں خود وہاں پرسنلی نہیں رکا تھا تو مجھے زیادہ ہوٹلز کا نہیں پتہ, بٹ اس میں ہے 3-4 ہوٹلز ہے اس میں, تو اس میں رک جاؤ, اس میں اپنا اسٹے کر لو کیونکہ وہ بالکل مسجد کے سامنے ہے. کوئی ٹینشن نہیں, چاہے آپ کے ساتھ بچے ہو, بوڑھے ہو. اور اس میں بچوں کے کیئر کرنے کے لیے بھی کچھ جگہ ہوتی ہے, جو ڈے کیئر کا سسٹم ہوتا ہے وہ بھی اس میں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ میری طرح بجٹ میں کہیں پہ رکنا چاہتے ہو تو پھر آف کورس وہاں پر بہت سارے ہوٹلز ہیں, آپ لوگ گوگل میپ میں چیک کر لو. بٹ یہاں پر میں آپ لوگ جسٹ اتنا بتا دوں, میں آپ لوگوں کو ہوٹل تو نہیں بتا سکتا کون سے ہوٹل میں رکو کون سے میں مت رکو, کیونکہ بائی واک آپ وہاں پر نہیں گھوم سکتے ہو, اسپیشلی اگر آپ لوگ ساتھ بچے ہیں اور بوڑھے ہیں, کیونکہ وہ سارا پہاڑی ایریا ہے, اوپر نیچے, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو اگر فار ایگزامپل کوئی کافی دور ہوٹل ہے اور آپ لوگ کو شٹل سروس پرووائڈ کر رہا ہے, ہر نماز کے لیے آپ کو لا رہا ہے, تو پھر تو تھوڑا سا صحیح ہے. لیکن آپ وہاں پر شٹل سروس اگر نہیں ہے تو پھر بائی واک بہت مشکل ہو جاتا ہے, اسپیشلی گرمی میں تو بہت مشکل ہوگا. میں تو اچھے موسم میں گیا تھا, لیکن پھر بھی کافی دور اگر آپ لوگ ہر نماز کے لیے جا رہے ہو وہاں پر واک میں تو بہت مشکل ہے. تو یہاں پر میرا مشورہ صرف یہی ہے کہ مطلب 500 میٹر 600 میٹر اتنے دور پہ بھی اچھے ہوٹلز ہے بجٹ کے اندر, تو وہاں پر آپ لوگ اسٹے کر لو تو آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا. جو کبوتر چوک ہے نا, کبوتر چوک کے قریب بہت اچھے ہوٹلز ہیں, جو کہ میں خود بھی ادھر قریب ہی رکا تھا, اچھی جگہ ہے وہاں پہ. باقی ہوٹل کو لے کے ایک اور بات بھی مائنڈ میں رکھ لو, جو کہ میں نے خود تو ایکسپیرینس نہیں کی, لیکن میں نے اپنے دوست سے سنا جو کہ جانے سے پہلے اس سے میں نے مشورہ مانگا تھا, تو اس نے مجھے بتایا تھا. وہاں پر مکہ میں یہ اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ ہوٹل کے بکنگز اگر آپ لوگوں نے آن لائن کی ہوگی تو وہ نارملی کینسل ہو جاتے ہیں. جب آپ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہو اور آپ لوگ ان کو بولو کہ میں تو booking.com پہ یا ایگوڈا پہ میں نے بکنگ کی ہے, یہ لوگ میرا بکنگ, تو بولیں گے نہیں ابھی ہمارے پاس روم نہیں, اور وہ سارا مطلب آؤٹ آف وہ ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, فل جا رہا ہے, ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. تو یہ چیز ایک مائنڈ میں رکھ لو. میں نے خود اس لیے ایکسپیرینس نہیں کی کہ میں گروپ کے ساتھ گیا تھا. گروپ کے ساتھ یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کنفرم بات ہوتی ہے. اور یا پھر آپ یہ کر لو کہ وہاں پر اگر آپ لوگ پرسنلی کسی کو ایجنٹ کو جو کہ مکہ میں ہو جانتے ہو تو اس کے تھرو بکنگ کر لو, جو کہ میں اگر گروپ کے ساتھ نہیں جا رہا تو میں وہی کر رہا تھا. میں نے 2-3 ایجنٹس سے میں نے کانٹیکٹ کیا تھا اور وہ میرے لیے ڈائریکٹ وہاں سے بکنگ کرا رہے تھے. تو جیسے آپ لوگ کا چلے گئے. بٹ اگر آف کورس کلاک ٹاور والے ہوٹلز اس میں یہ مسئلے نہیں ہوں گے, جو اچھے 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلز ہوں گے اس میں یہ مسئلے نہیں ہوں گے, لیکن موسٹلی جو وہاں پر بجٹ ہوٹلز ہیں اس میں یہ مسئلے آ سکتے ہیں. میں نے خود یہ پرسنلی فیس نہیں کیا, یہ میں دوسری کی زبانی آپ لوگ بتا رہا ہوں. اچھا نیکسٹ جو میرا ٹپ ہے وہ ابھی تو میں نمبر بھی بھول گیا ہوں, لیکن 8واں 9 نمبر جو ٹپ ہے, جب وہاں پر آپ پہنچ جاتے ہو تو اگر آپ لوگ ساتھ بوڑھے ہو جو کہ واک نہیں کر سکتے یا پھر واک تو کر سکتے ہیں, پھر بھی ان کے لیے ویل چیئر وہاں پر خرید لو. تقریباً 200-300 ریال میں ویل چیئر مل جاتا ہے. آپ لوگ بوڑھوں کے لیے بھی لے سکتے ہو ویل چیئر, اور اگر آپ لوگ بچوں کے ساتھ سٹرولر نہیں لے کے گئے ہو تو آپ ان کے لیے بھی ویل چیئر لے سکتے ہو وہاں پہ, کیونکہ اگر آپ جتنے دن بیمار ہوگے 6 دن 7 دن رکو گے تو یہ بہت ہی ہیلپ فل ہوگا. وہاں پر لوگ رینٹ پہ ویل چیئر دیتے ہیں, ہوٹل والے بھی رینٹ پہ ویل چیئر دیتے ہیں, لیکن وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے. اگر آپ لوگ اندر چلے جاتے ہو, طواف کر رہے ہو, وہاں پر آن دا اسپاٹ پر کسی سے ویل چیئر لے رہے ہو تو 200 ریال جتنا بھی انہوں نے مطلب جتنے میں آپ لوگوں کس نے آپ لوگوں گیئر لیا, کوئی 150 لے لیا, کہ 200 لے لیا, کوئی 50 لے لیا, کوئی 10 ریال میں بھی دے دے گا. بٹ 10 والا تو میں نے خیر نہیں دیکھا تھا, میں نے خود 100 ریال پہ لیا تھا, اور وہ بھی صرف 1 گھنٹے کے لیے صفا مروہ کے لیے بچوں کے لیے میں نے لیا تھا, کیونکہ وہ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو گئے تھے, وہ واک نہیں کر پا رہے تھے. تو بیسٹ مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ساتھ بوڑھے ہیں
تو جیسے آپ لوگ وہاں پر لینڈ کر لو وہاں پر ایک ویل چیئر خرید لو. لوگ کیا کرتے ہیں ویل چیئر خرید لیتے ہیں, پہلے خود اس میں عمرہ کر لیتے, پھر وہاں پر جانے سے پہلے اس کو وقف کر لیتے, ڈونیٹ کر لیتے. تو کوئی اور اس میں پھر کسی بوڑھے کو دے دو, کسی کو دے دو, وہاں پر بہت ساری کمپنیز ہیں ان کو دے دو, تو اس پہ پھر لوگ عمرہ کریں گے, آپ لوگوں کو ثواب ملے گا. ویل چیئر اور اسٹرولر جو ہے وہ بیسمنٹ والا جو فلور ہے, ڈائریکٹ جو فلور ہے کعبے کا, وہاں پر الاؤڈ نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو فرسٹ فلور پہ ہی جانا پڑے گا اگر آپ لوگ ویل چیئر اور اسٹرولر کے ساتھ طواف کرنا چاہتے ہو. اور اگر بہت زیادہ مطلب حالت خراب ہے, بالکل چل نہیں سکتے, اکیلا ہے کوئی بوڑھا, تو پھر سب سے اوپر کا جو فلور ہے, سیکنڈ فلور, وہاں پر اسکوٹرز ہوتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, الیکٹرک موٹرز ہوتے ہیں, الیکٹرک کار اس طرح اسکوٹر ٹائپ ہوتے ہیں, وہاں پر آپ لوگ جاؤ. اور وہ یہ مطلب آپ لوگ کو انسسٹ کرتے ہو, آپ لوگ کو بار بار جہاں پر بل بورڈز پہ لگے ہوتے ہیں کہ اگر آپ لوگ سے واک نہیں کیا جا رہا, آپ لوگ گھوم نہیں سکتے ہو بائی واک, تو آپ لوگ جو ویل چیئر لو, اگر ویل چیئر سے بھی نہیں کر سکتے تو یہ الیکٹرک اسکوٹر لو, اور یہ الاؤڈ ہے, اس پہ بھی آپ عمرہ کر سکتے ہو. اس لیے بولتے ہیں کہ جوانی کا عمرہ کا اپنا مزہ ہوتا ہے اور بڑھاپے کا اپنے عمرے کا اپنا مزہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ لوگ خود کافی مشکل ہو جاتا ہے. اینی وے, تو الیکٹرک اسکوٹرز بھی ہوتے ہیں, وہ اس پہ آپ لوگ وہ عمرہ کر سکتے ہو. نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہے شاپنگ کو لے کے. آپ وہاں پر جاؤ گے تو آف کورس پھر واپس آؤ گے تو کھجور بھی لاؤ گے, جائے نماز اور اس طرح چیزیں آپ خریدو گے واپس لانے کے لیے. تو اس کے لیے کون سی جگہ بیسٹ ہے, کہاں پر شاپنگ کریں, اور مکہ مدینہ اس طرح. تو جو مکہ میں لوگ نارملی مشہور ہے کہ مکہ میں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, مدینہ میں سستی ہوتی ہیں. تو بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی کہ وہاں پر اٹس ناٹ اباؤٹ مکہ مدینہ, اٹس اباؤٹ مطلب آپ کو صحیح دکان ملنا چاہیے. مکہ میں بہت سارے اس طرح 3-4 دکانیں مجھے دکھی جہاں پر چیزیں جو ابایاز تھے اور چیزیں نارمل اچھے پرائسز میں تھے, بٹ میں نے وہاں پر نہیں خریدا کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مدینہ میں سستے. جب میں مدینہ میں آیا تو مدینہ میں یہ ایک فائدہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے نا کافی بڑے ہیں, اور ایک جگہ پہ بہت سارے شاپس ہیں. آپ لوگ بائی واک گھوم رہے ہو نا, تو آپ لوگ کو ایک جگہ پہ بہت سارے شاپس مل جائیں گے. بٹ بہت ساری چیزیں پھر وہاں پر مہنگی تھی, مطلب جو مکہ میں ہم نے مس کر دی, پھر مدینہ میں ہمیں وہ سیم پرائس نہیں ملا. باقی مدینہ میں آپ لوگوں نے بہت سارے ریلز دیکھے ہوں گے, ٹک ٹاک دیکھے ہوں گے, وہاں پر 3 ریال 1 ریال 2 ریال شاپس ہے. یہ سارے بس ویسے ہی ہے, مطلب آپ لوگ 1 ریال اور 2 ریال 3 ریال والے شاپ میں پہنچ جاؤ گے تو وہاں پر شاید چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, جیسے فنگر رنگز ہو گئے یا پھر تسبیح چھوٹے چھوٹے ہو گئے, وہ آپ کو 2-3 ریال میں مل جائیں گے. بٹ موسٹ آف دا چیزیں جو ہوتی ہے وہ آپ کو 3 ریال والے میں اچھی کوالٹی میں نہیں ملے گی. کھجور بائی دا کھجور وہاں پر مدینہ میں کمپیئر ٹو مکہ, کھجور مجھے مدینہ میں بہت اچھے اور سستے ملے, اور وہ بھی دکان میں نہیں, دکان میں بہت مہنگے مل رہے تھے. لیکن اجوا اور وہ دوسرے بہت اچھے کھجور تھے, دکانوں میں بہت مہنگے تھے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ارلی مارننگ اگر آپ نماز کے لیے جاؤ گے نا, تو تھوڑا سا مسجد نبوی سے باہر سائڈ پہ نکلو, اور جہاں پر وہ گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہوتی وہاں پر لوگ باسکٹس میں مطلب لے کر آتے, اپنے کھجور لے کر آتے, اور بہت اچھے پرائس میں ہوتے, مطلب 10 ریال کلو اور 15 ریال کلو, اس طرح بہت اچھے پرائسز میں آپ کو اچھے کھجور مل جاتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں سے تمہیں اچھا خاصا کھجور لایا تھا. اور اگر آپ لوگ برانڈڈ شاپنگ کر رہے ہو, اچھا شاپنگ کر رہے ہو, تو مکہ میں مسجد کے بالکل سامنے کلاک ٹاور کے قریب ایک بہت بڑا مال ہے, اس میں آپ کو ساری برانڈڈ پرفیومز اور اچھی اچھی چیزیں آپ لوگ کو وہاں پر مل جائیں گی. آپ کو اسٹار بکس اور یہ ساری چیزیں وہاں پر مل جائے گی, کھانے پینے کے لیے بھی. اوپر 3 اور 4 فلور ہے, وہ سارے فوڈ کورٹ ہے, بہت زیادہ مطلب وہاں پر رش بھی ہوتا ہے, اور بہت زیادہ ویرائٹی کے کھانے بھی ہے. تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں اگر آپ لوگ انڈیا پاکستان سے آ رہے ہو, تو اگر آپ لوگ فار ایگزامپل اس سوچ سے آ رہے ہو تو آپ لوگ تھوڑے سے مہنگے ہوں گے, بٹ آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہو. نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ ہے کہ عمرے کے بعد جب آپ لوگ بال کاٹتے ہو, وہ کہاں سے کاٹے. یہ میں اس لیے ایڈ کر رہا ہوں یہ ٹپ کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا. میں جب وہاں سے نکلا تو وہاں پر بہت سارے لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ وہاں کے بال کاٹیں گے تھوڑے سے ادھر سے, بٹ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. وہاں پر جگہ جگہ بل بورڈس پہ لگائے بھی ہوتے ہیں کہ ان لوگوں سے مت کٹواؤ. وہاں پر دیکھو سین یہ ہوتا ہے نا, کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہو, جو پولیس ان کو روکتی نہیں, یہ مطلب پولیس نہیں ان کو نہیں بولتا کہ یہ مت کرو مت کرو, وہ کوئی کسی کو نہیں رکھتا. یہ وہاں پر مطلب آپ لوگ ویسے الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ لوگ وہاں سے زمزم کا پانی لے کر آؤ مسجد سے باہر. جگہ جگہ پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ صرف پینے کے لیے لے جانے کے لیے نہیں, لیکن پولیس آپ کو یہ نہیں بولے کہ مت رکو, کیونکہ وہ دیکھو اللہ کا گھر ہے, اور مطلب لوگ اتنے اس سے پیار سے آئے ہوتے, تو وہ کسی کو روکتے نہیں ہیں. لیکن آپ لوگوں کو بل بورڈس پہ جگہ جگہ پہ انہوں نے بتائے ہوتے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ مت کرو, یہ کرو. تو یہ جو کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ لوگ اگر سر کمپلیٹلی گنجا کرنا, یا پھر آپ لوگ کو جو بال کاٹنے, اگر آپ لوگ آپشن چوز کرو گے بال کاٹنے والے, تو آپ کو سارے سر سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹنے ہوں گے. تو وہ کینچی سے صرف تھوڑا اس طرح کر لیتے ہو, بولے آپ کا ہو گیا عمرہ چلو. تو میں تو خود وہاں سے نہیں کر رہا تھا, تو پھر جب میں باہر آیا اب ڈھونڈ رہا تھا کہ یار کہاں سے اب میں دکان کہاں سے ملے گا. تھوڑا آگے آنے کے بعد آپ کو جو ہے نا یہ جو کلاک ٹاور والا جو مال میں نے بتایا نا, وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا.
تھوڑے سے مہنگے تھے, 25 30 ریال 40 ریال تک بھی لے رہے تھے گنجا کرنے ہونے کے لیے. میں نے وہاں سے نہیں کیا وہ مجھے, کیونکہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا, اچھا ہوا نہیں پتہ تھا. میں تھوڑا سا اور آگے آ گیا اور وہاں سے بہت سارے شاپس ہیں, ریسٹورنٹس بھی ہے, اور اس میں ایک ایجپشن شاپ مجھے ملا جو کہ 10 ریال دے کے میں نے سرگنجا کی. لیکن بعد میں مجھے ایک بندہ ملا, اس نے کہا میں نے 5 ریال میں کیا, جو کہ مجھے لگا شاید میں نے ابھی مہنگا کیا ہے, بٹ وہ 5 ریال والی دکان مجھے کبھی نہیں ملا. تو یہ سین ہے, آپ لوگ ڈھونڈ سکتے ہو اپنے حساب سے, عمرہ کرنے سے پہلے ڈھونڈ لو, پھر جیسے عمرہ کر لو وہاں پر ڈائریکٹ آ کے آپ لوگ بال کاٹ سکتے ہو. نیکسٹ جو ٹپ ہے, زمزم کا پانی جو ہے وہ آپ لوگ جو مسجد سے آپ لوگ ڈائریکٹ اٹھاتے ہو نا, وہ آپ لوگ گھر نہیں لا سکتے ہو, تو وہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے آپ لے جا کے ہوٹل میں رکھ کے پی سکتے ہو, اچھے خاصے پیو, لیکن وہ سیم پانی سیم بوٹل میں آپ لوگ پاکستان انڈیا فلائٹ میں نہیں لا سکتے ہو, وہ الاؤڈ نہیں ہے. آپ لوگ جب پانی لاؤ گے وہ آپ لوگ کو ایئرپورٹ پہ ملے گا, اور 5 ریال کا ایک بوٹل ملے گا, 5 ریال کا نہیں, 12 ریال کا ایک بوٹل ملے گا, 5 لیٹر والا. تو پر پرسن ایک بوٹل ہوتا ہے. ہم 4 بچوں کے پر ہیڈ, چاہے آپ بچے ہو بوڑھے ہو, کوئی پر پاسپورٹ ہوتا ہے, پر پاسپورٹ آپ لوگوں کو ایک بوٹل ملے گا. تو میں اپنے ساتھ 4 بوٹل لایا تھا 5 لیٹر والے, کیونکہ ہم 4 لوگ تھے. تو یہ بھی ہے کہ آپ لوگ کو ایئرپورٹ میں مدینہ ایئرپورٹ پہ مل جاتا ہے, جدہ ایئرپورٹ پہ بھی مل جاتا ہے, تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ساتھ پانی لینے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. بائی دا وے آپ کو مدینہ میں بھی زمزم کا پانی ملے گا, تو مکہ سے مدینہ لے جانے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. آپ لوگوں کو مسجد نبوی میں جگہ جگہ بہت سارے کولرز پڑے ہوتے ہیں, وہاں پر آپ پانی پی سکتے ہو, لیکن آف کورس وہاں سے پھر آپ لوگ لا نہیں سکتے ہو, کیونکہ مسجد سے وہ صرف چھوٹے کولرز ہوتے ہیں, وہاں سے آپ لوگ گھر نہیں لا سکتے ہو. وہاں بھی لوگ کرتے ہیں ٹرک, چھوٹے چھوٹے بوٹلز لے گھوم رہے ہوتے ہیں. اچھا, نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ یہ کہ مکہ سے جب آپ لوگ مدینہ جاؤ گے تو ٹیکسی میں جائے یا ٹرین میں چلے جائیں. تو اگر آپ لوگ اکیلے ہو تو میں پریفر کروں گا کہ آپ لوگ ٹرین میں چلے جاؤ, کیونکہ آپ کو وہ سستا پڑے گا اور جلدی بھی پہنچ جائیں گے. اور اگر آپ لوگ فیملی کے ساتھ ہو, جیسے فیملی ہو 4 اور 5 نا, تو پھر ٹیکسی پریفرڈ ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو تقریباً 350 400 450 500 اتنے میں آپ لوگوں کو ٹیکسی مل جائے گی, اور آپ لوگ کو ہوٹل کے دروازے تک آپ لوگوں کو وہ ٹیکسی آپ لوگوں کو چھوڑ دیں گی. تو پھر ٹیکسی پریفرڈ ہے. پھر آپ لوگوں کو ٹرین مہنگا پڑے گا, اور وہ آپ لوگوں کو پہلے ٹیکسی سے ٹرین جانا پڑے گا, ٹرین اسٹیشن, پھر وہاں سے مکہ سے مدینہ, پھر مدینہ کے ٹرین اسٹیشن سے اپنے ہوٹل سے بھی دوبارہ ٹیکسی لینی پڑے گی, تو کافی مہنگا پڑ جائے گا. اس طرح میں خود ٹیکسی میں آیا تھا, ہوٹل کے سامنے ٹیکسی آ گئی, وہاں سے بیٹھا, اور یہاں پر مدینہ ہوٹل کے سامنے ٹیکسی رک گئی, اور 450 450 ریال دیے تھے میں نے. نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ زیارتوں کے بارے میں ہے, مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو. نارملی جب آپ لوگ ٹریول گائیڈ کے ساتھ جاتے ہو, گروپ کے ساتھ جاتے ہو, تو جو زیارتیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں نا, کہ وہ آپ کو بولیں گے غار حرا لے کے جائیں گے, اور جتنے بھی سارے زیارتیں وہاں لے کے جائیں گے, تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کو غار کے اندر لے کے جائیں گے. وہ گروپ والے ٹرپس آپ لوگ اندر غار میں نہیں لے کے جائیں گے, چاہے وہ غار سور ہو, غار حرا ہو, جتنے بھی غار, وہ آپ کو دور سے روڈ سے دکھائیں گے, وہ دیکھو وہ پہاڑ ہے, اس کے اوپر وہاں پر غار ہے, وہ غار دکھے گا بھی نہیں. اور پھر آپ کو بتائیں گے اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہو تو اپنے ہوٹل سے ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ, اور 30-40 ریال دو, اور یہاں پر پھر آ جاؤ. آپ لوگ تو یہ ایکسپیکٹیشن لے کے وہاں ان کے ساتھ مت جاؤ کہ آپ لوگ غار کے اوپر جاؤ گے, کیونکہ میں نے دیکھا ہمارے گروپ میں بھی بہت سارے لوگ پھر بعد میں مائنڈ کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, ہمیں تو اندر لے جائے نہیں گئے, ہم ان کو بھی نیگیٹو ریویوز دیں گے. تو یہ بائی دا وے گروپ کے اس میں انکلوڈ نہیں ہوتا. تو یہ آپ لوگ کو پرسنل ہے, آپ لوگوں کا پرسنل اپنے ایکسپینس پہ آپ کو جانا پڑے گا آپ لوگوں کو. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ملٹیپل عمرہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ایک عمرہ تو آف کورس اب آپ جیسے میقات کے اندر آ گئے, جدہ بھی میقات کے اندر ہے, تو آپ ایک عمرہ آپ کر لو گے. دوبارہ اگر دوسرا عمرہ آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کے لیے آپ کو دوبارہ میقات سے باہر جانا پڑے گا. تو اس کے لیے کئی میقات ہیں, اس میں ایک مسجد عائشہ جو کہ بہت قریب ہے, وہاں پر آپ جا سکتے ہو ٹیکسی میں, وہاں سے دوبارہ احرام باندھ لو. وہاں پر پراپر مسجد ہوتا ہے, کافی بڑا مسجد ہے, وہاں سے آپ میقات باندھ لو. اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں 2-3 میقات اس طرح ہے جہاں پر آپ لوگ وہاں جا سکتے ہو, اور دوبارہ نیت باندھ عمرے کی نیت جو کرنا ہے نا, وہ مینڈیٹری نہیں ہوتا. تو جو بندہ عمرہ کی نیت کرنا چاہے تو چاہے عمرے کے لیے نیت کرے, کسی کو نہیں کرنا عمرہ تو وہ ویسے بھی آ سکتے ہیں. لیکن اس میں 2 میقات اس طرح ہے, وہاں پر اگر اس کو آپ لوگوں نے کراس کیا اور دوبارہ اندر آ رہے ہو تو پھر آپ لوگ پہ عمرہ مینڈیٹری ہے. یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, میں نے خود فائنڈ آؤٹ کیا. اس میں ایک میقات ہے طائف کا اور دوسرا ہے مدینہ کا. اگر آپ لوگ طائف گئے ہو, وہ طائف کی گلیاں اور اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی بھی وہ جگہ ہے, آپ لوگ اگر وہ دیکھنے جاؤ گے طائف, تو جب آپ واپس آؤ گے تو یہ سوچ کے مت آؤ کہ بس آپ لوگوں نے طائف دیکھ لی, دوبارہ آ کے مکہ میں اپنے ہوٹل میں آ جاؤ. طائف میں سے دوبارہ آپ اندر آؤ گے تو آپ لوگ پہ عمرہ دوبارہ مینڈیٹری ہے. تو آپ لوگ دوبارہ عمرہ, آپ لوگوں کو طائف کا جو میقات ہے وہاں سے دوبارہ آپ لوگوں کو احرام باندھنا پڑے گا, چاہے لڑکے ہو یا چاہے لڑکیاں ہو. اور اگر آپ لوگوں نے عمرہ نہیں کیا تو آپ لوگوں کا پھر دم بھی ہوگا. یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ لیڈیز ہوں گے
اور ان کے ایام چل رہے ہوں گے، ان کے دن چل رہے، تو پھر وہ آف کورس وہ تو عمرہ نہیں کر سکتے، ان پہ بھی پھر یہ ہوگا، دم ہوگا، وہ دوبارہ جب اندر آئیں گے تو وہ ظاہر ہے احرام باندھ نہیں سکتے، عمرہ ان پہ مینڈیٹری ہے، تو اب بغیر اس طرح مطلب آئیں گے تو ان پہ دم ہوگا۔ باقی آپ لوگ یہ پوچھ سکتے ہو، لیکن میں نے یہ کافی اچھی طرح سے فائنڈ آؤٹ کیا، اور اس پہ اس طرح اس سیم اگر آپ مدینہ سے اندر آؤ گے تب بھی آپ لوگوں پہ عمرہ مینڈیٹری ہے، تو عمرہ آپ لوگ کرنا پڑے گا۔ باقی سیکنڈ عمرہ، تھرڈ عمرہ یہ مینڈیٹری کام نہیں ہے، یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ مطلب بغیر عمرے کے بھی وہاں پر ثواب کے لیے بھی طواف کر سکتے ہو، طواف کرتے جاؤ، دعائیں کرتے جاؤ۔ عمرہ آپ لوگ ایک کر لو، وہ بھی ہے صحیح ہے، اور وہی سنت طریقہ ہے، بٹ یہ بعد میں مطلب جب ہمارے جو اولیاء ہے، جو کہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ آف کورس بہت دور سے جاتے تھے، تو ان کو ہر کسی کا دل ہوتا تھا کہ یار ہم اب اتنے دور سے آئے تو ہم 2 عمرے کریں گے، 3 عمرے کریں گے، 4 عمرے کریں گے، تو اپنے اپنے پریفرنسز ہے، آپ لوگ ملٹیپل عمراز کرو یا پھر ایک عمرہ کر کے باقی صرف طوافیں کرو، تو اٹس اوکے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے میں کوئی ہو نہیں دے رہا، یہ میں نے اپنے فائنڈ آؤٹ کیا تھا، اور مفتیان کرام سے، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ نیکسٹ جو ہے، آپ لوگوں نے نسک ایپ انسٹال کرنا ہے، اور آپ لوگ کا جب ویزا لگ جائے، آپ کے پاس ویزا آ جائے، اس کے بعد آپ لوگوں نے 2 کام کرنے۔ نسک ایپ کو آپ لوگوں کے پاس انسٹال ہوگا تو اس کو اوپن کر دو، وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ لوگ کا ویزا کا نمبر کیا ہے، نام وغیرہ پوچھ کے آپ لوگ ویریفائی ہو جاؤ گے، تو پھر پہلے آپ لوگوں نے عمرے کے لیے ڈیٹ کنفرم کر دینا ہے۔ اور دوسری اس کا تو بائی دا وے مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں پر وہ چیک کرتے یا پھر کہ، بٹ میں نے کنفرم کیا تھا اپنے عمرے کا ڈیٹ۔ دوسرا بک عمرہ ہوتا ہے، اس طرح بک عمرہ، وہ میں نے کر دیا تھا۔ دوسرا جو ضروری ہے وہ یہ کہ جب آپ مدینہ جاؤ گے تو جب روزے کے لیے جاؤ گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے لیے، تو اس کے لیے اپوائنٹمنٹ ضروری ہوتا ہے، سب کو اس طرح نہیں چھوڑتے، اپوائنٹمنٹ کے بیس پہ چھوڑتے ہیں۔ مسجد نبوی میں تو آپ لوگ جا سکتے ہو، لیکن روزہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے تو وہاں پر آپ نہیں جا سکتے، وہ اپوائنٹمنٹ آپ لوگ پر چیک کریں گے۔ تو جتنے بھی، چاہے وہ گروپ میں ہو، اکیلے ہو، بچے بوڑھے، سب کے لیے آپ لوگوں نے اپوائنٹمنٹ لینا ہے۔ آپ لوگ جب اپوائنٹمنٹ لوگے تو موسٹ پروبلی 99% چانسز ہے کہ آپ لوگوں کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گا، وہ آپ لوگوں کو ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیں گے، جو کہ مجھے بھی ڈالا تھا انہوں نے ویٹنگ لسٹ میں۔ تو جب وہ آپ لوگوں کو ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے بے فکر نہیں ہونا کہ بس کام ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ڈیلی وہ نسک ایپ اوپن کرنا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی سلاٹ اویلیبل ہوگا وہ آپ کو پھر بتائیں گے کہ آپ کا سلاٹ اویلیبل ہے، یہ آپ نے بک کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو آپ نے پھر کنفرم کر دینا ہے، بک کر دینا ہے دن، مطلب آپ کو اس دن ڈیٹ کے بعد ٹائم پرفیکٹ آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ تو جب آپ لوگوں سلاٹ اپنا کنفرم کر لو گے، اس کے بعد آپ بے فکر ہو جاؤ، پھر جاؤ، پھر آپ کو وہاں پر وہ QR کوڈ سے بائی دا وے باقاعدہ QR کوڈ سے چیک کرتے، تو آپ اس میں کوئی ٹرک وہاں نہیں کر سکتے ہو، جس طرح مکہ میں مطلب احرام باندھ کے اندر چل جاتے ہو، وہاں پر QR کوڈ سے چیک کرتے ہو، اور وہ بھی 2 جگہوں پہ، ایک بندہ وہاں کھڑا ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ ٹائمنگ دیکھتا ہے، اور آپ کا جو اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، پھر آپ آگے جاؤ گے تو ان کے پاس ایک مشین ہوتا ہے QR کوڈ اسکینر، اس سے وہ اسکین کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو چانس ہی نہیں ہے کہ آپ کو بغیر اپوائنٹمنٹ کو چھوڑ دیں گے۔ نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ یہ کہ نسک ایپ میں بہت سارے فیچرز ہیں، اس میں انہوں نے ایک یہ ڈے کیئر کے بارے میں بھی بتایا کہ مکہ میں ڈے کیئر بھی فری اویلیبل ہے، تو آپ لوگ وہاں پر بچے چھوڑ سکتے ہو۔ بائی دا وے یہ میں نے خود ایکسپیرینس نہیں کہ آئی ڈونٹ نو یہ کیسے ورک کرے گا، بٹ اگر آپ میں سے کوئی ٹرائی کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہو۔ آئی ڈونٹ نو وہ کیسے اتنے سارے بچوں کو ہینڈل کریں گے، کیسے ہوگی وہ جگہ، کیونکہ وہاں پر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ میں نے رسک نہیں لیا کہ یار اب میں یہاں پر بچوں کو چھوڑ دوں، پھر میں عمرے کے لیے چلے جاؤں، پھر کافی مطلب وہ میں نے ٹرائی نہیں کیا، تو بٹ جسٹ ٹو لیٹ یو نو وہاں پر یہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ایک ٹپ ہے وہ یہ کہ اپنے لیے ایک چھوٹا سا دعاؤں کا ایک بک یا پھر کارڈز ملتے ہیں، وہ آپ خرید لو، اچھا ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ تو اگر آپ لوگوں کو دعائیں زبانی یا تو لا بسم اللہ، اگر نہیں یا تو ایک لے لو، اس کے ساتھ ایک وہ بھی آتا ہے گلے میں آپ ڈال کے عمرے کے ٹائم پہ آپ گھوم سکتے ہو، وہ سارے دعائیں پڑھ سکتے ہو۔ نیکسٹ جو ایک ٹپ ہے وہ یہ کہ اپنے لیے کمفرٹیبل شوز اور کمفرٹیبل کپڑے یہ وہاں پر ضرور لے لو۔ لیڈیز کے لیے بھی، لیڈیز کی تو کوئی بھی کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کمفرٹیبل ہو، کیونکہ واک بہت زیادہ ہوتا ہے، شوز بھی آپ کمفرٹیبل، کیونکہ میں مسجد میں اندر کی بات نہیں کر رہا، مسجد سے باہر بھی کافی واک ہوتا ہے اور اونچے نیچے راستے ہیں، تو یہ ایک میں نے فیل کیا کہ شوز اگر کمفرٹیبل نہ ہوں گے تو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا۔ بائی دا وے میں اپنے شوز وہاں پر گما بھی دیا تھا میں نے، پھر میں پیدل چل رہا تھا، تو کافی مشکل ہوتا ہے، بٹ دھیان رکھنا ہے اس چیز کا بھی۔ اچھا، دا بیسٹ ٹائم فار عمرے کے لیے بیسٹ ٹائم کون سا ہے؟ پہلے تو میں آپ لوگ کو سال کے حساب سے بتاؤں کہ سال میں کون سا مہینہ بیسٹ ہے۔ اگر آپ لوگ کو گرمی آپ لوگ مائنڈ کرتے ہو، گرمی آپ کو زیادہ لگتی ہے، تو ونٹر میں چلے جاؤ، بٹ ونٹر میں بہت زیادہ آج کل رش ہوتا ہے، میں خود ونٹر میں گیا اور بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے، اور آپ لوگ یہ کعبہ کو ٹچ کرنے والا حجر اسود کو یہ
ایکسپیرینس آپ نہیں کر پاؤ گے، لیکن اگر آپ گرمی میں جاؤ گے تو یہ ایکسپیرینسز آپ کر پاؤ گے. اس کے علاوہ میرا ایک کزن ہے وہاں سعودی میں، اس نے مجھے بتایا کہ عید کے بعد جو ہے نا، چھوٹی عید کے بعد ڈائریکٹ عید کے دن، عید کے دوسرے تیسرے دن میں گیا تھا عمرے کے لیے، اور وہ کمپلیٹ نہیں لیکن بہت ہی کم لوگ تھے، اور میں آرام سے گیا. حجر اسود کو میں نے چوما اور یہ سارا چیزیں میں نے ایکسپیرینس کر دی. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہاں، عید کے دوسرے تیسرے دن ان دنوں میں بھی کافی رش کم ہوتا ہے. پھر جب آپ لوگ پہنچ جاؤ گے، اور سارا دن کے ٹائم میں کون سا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے عمرے کے لیے، تو اس میں کیونکہ آپ لوگ فجر کے بعد جاؤ گے، ظہر کے بعد نمازوں کے ٹائم میں جاؤ گے تو ایکسٹریملی زیادہ رش ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو بہت مشکل ہوگا، اسپیشلی اگر آپ لوگ ساتھ بچے ہو، اسٹرولر ہو. تو بیسٹ ٹائم جو میں نے ایکسپیرینس کیا کہ میں نے وہاں پر ملٹیپل عمرے کیے تھے، تو مجھے پتہ ہے ایک تو یہ کہ رات کو تقریباً 2 بجے 3 بجے، جو 1 بجے کے بعد، 1 بجے سے کے بعد 4 بجے سے پہلے یہ ٹائم بیسٹ ہوتا ہے، کافی کم رش ہوتا ہے. اس کے بعد پھر فجر کے لیے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو کافی رش ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ یہ کہ جب فجر کے نماز کے بعد، اس کے تقریباً 2 گھنٹے بعد، مطلب اس طرح آپ لے لو کہ 8 بجے 9 بجے 10 بجے، یہ بھی اچھا ٹائم ہوتا ہے، رش کافی کم ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ظہر کے لیے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر جب ظہر کی نماز کے لوگ آتے تو بہت سارے لوگ واپس جاتے ہی نہیں ہیں، پھر عشاء کے بعد ہی جاتے ہیں. تو یہ 2 ٹائمنگ جو ہے، فجر کے 2-3 گھنٹے بعد اور فجر سے 2-3 گھنٹے پہلے، مطلب 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک، یہ کافی اچھا ٹائم ہوتا ہے، رش کم ہوتا ہے. سم جو کون سا خریدنا ہے، تو بیسٹ ہے کہ آپ لوگ سم خرید لو بائی دا وے وہاں پہ، اور ڈیٹا یوز کر لو. میں نے یہ سم بائی دا وے خریدا نہیں تھا کیونکہ میرے پاس رومنگ کا، میرے UAE کا 1 GB ڈیٹا تھا، اور اس پہ میرا کام چل گیا تھا. اس کے علاوہ میں نے کسی کو کال کرنا نہیں تھا، تو واٹس ایپ پہ ہی سارا چل رہا تھا میرا، تو میرا کام ہو رہا تھا. بٹ آپ لوگ آف کورس ای سم خرید لو اپنے لیے، ای سم بیسٹ رہے گا. وداؤٹ ریموونگ یور اون سم، آپ دوسرا سم آپ لگا سکتے ہو. تو یہ تھے سارے ٹپس میری طرف سے جو میں نے ایکسپیرینس کی، جو مجھے لگا کہ آپ لوگ ساتھ میں شیئر کر لوں، اور آپ لوگ کی جرنی ہوگی عمرے کا، جو آپ لوگ کا سفر ہوگا وہ اچھا رہے گا. اور اگر میں کچھ بھول گیا ہوں گا تو میں نیچے ڈسکرپشن میں کمنٹس میں وہ مینشن کر دوں گا. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹپ ہو جو کہ میں بھول گیا ہوں اور آپ لوگوں نے وہ ایکسپیرینس کیا، تو ضرور آپ لوگ کمنٹس میں وہ شیئر کر لیں تاکہ دوسروں کو اس سے استفادہ حاصل کرے وہ لوگ. اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھ کے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. پیاس بہت لگی ہے، ابھی میں روزہ کے دوران یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. گلا سوکھ گیا ہے میرا، بہت باتیں کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ. تو آپ لوگوں کو تو یہ شاید 20-30 منٹ کی ویڈیو لگے گی، لیکن میں پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے لگا ہوا ہوں. کافی کٹس وٹس لیے میں نے اس میں. ایک کیمرے کا چارج بھی ختم ہو گیا. بائے.